السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عن مصعب بن سعد رضی اللہ عنہ عن ابیہ قال قلت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس اشد بلاء؟ قال فقال الانبیاء ثم الامثل فالامثل يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة، رواہ الترمذی وابن ماجہ۔ اللہ رب العالمین کی تعریف اور اس کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد ابھی جو حدیث میں نے پڑھی ہے یہ ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں نقل کیا ہے۔ حدیث نمبر ہے 143۔ مصعب بن سعد اپنے باپ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آپ سے پوچھا کہ کن لوگوں پر آزمائشیں سخت آتی ہیں، کون سے ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر آزمائشیں، پریشانیاں، مشکلات سب سے زیادہ آتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء پر مشکلات، آزمائشیں سب سے زیادہ آتی ہیں۔ ان کے بعد نیکی میں سب سے افضل آدمی پر، یعنی جو آدمی نیکی میں، ایمان میں سب سے افضل ہوتا ہے، نیکوکار ہوتا ہے، صالح ہوتا ہے، اس کے اوپر سب سے زیادہ آزمائشیں اور پریشانیاں آتی ہیں۔ ہر آدمی کو اس کے دین، اس کے ایمان کے مطابق آزمایا جاتا ہے۔ آدمی اپنے دین پر، اپنے ایمان پر جتنا مضبوط ہوتا ہے، پختہ ہوتا ہے، اس کا ایمان جتنا پختہ ہوتا ہے اسی قدر اس کو اللہ رب العالمین ابتلا اور آزمائش میں ڈالتے ہیں، اور آدمی جو ہے آزمائشوں کا شکار ہوتا ہے۔ اگر کوئی دین میں مضبوط ہے تو اس پر ابتلا اور امتحان سخت ہوگا، اور اگر دین میں کمزور ہے، اس کے ایمان میں، اس کے دین میں کمزوری پائی جاتی ہے، تو اسی کے مطابق ہلکی آزمائش ہوگی۔ ہر آدمی پر آزمائشوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ زمین پر اس حال میں چل رہا ہوتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ جب انسان آزمائشوں پر، مشکلات پر صبر کرتا ہے، ڈٹ کر کے ہمت کے ساتھ اس کا مقابلہ کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو صبر عطا فرماتے ہیں، اور جب وہ صبر کی اسے اللہ توفیق دے دیتے ہیں تو اس کے بعد اس کے گناہ اللہ رب العالمین معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس حدیث سے ہمیں کئی ایک باتیں معلوم ہوئیں۔ پہلی چیز یہ کہ ابتلا اور آزمائش، یہ مشکلات، یہ پریشانیاں، یہ غم، یہ فکر، یہ غربت، یہ تنگی، یہ ہماری زندگی کے اندر مختلف پرابلمز یہ جو آتے ہیں، اس کو اللہ رب العالمین کی ناراضگی نہ سمجھا جائے، اور کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے، مجھ سے خفا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے مجھے یہ تکلیف دی ہے، یا اللہ رب العالمین نے مجھے غربت دی ہے، مجھے تنگی دی ہے، مجھے خوشحالی سے اللہ نے محروم رکھا ہے۔ بلکہ یہ کڑی آزمائش ہے، اللہ کی طرف سے امتحان ہے، ابتلا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں آزماتا ہے، ہمارے اندر صبر دیکھتا ہے، اور جو صبر کا کڑوا پیالہ پی جاتا ہے وہی لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آزمائش جتنی بڑی ہوگی اس کا بدلہ بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے اتنا ہی زیادہ اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ انسان کے اوپر جتنی سخت مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی، وہ بیماری کا شکار ہوگا، تنگی کا شکار ہوگا، اس کے بعد اس کے لیے اسی قدر خوشحالی آئے گی۔ اللہ رب العالمین اس کے مشکلات کو دور کریں گے، اسے خوشحالی عطا فرمائیں گے، اس کی تنگیاں دور ہو جائیں گی، اور اللہ رب العالمین اس کو بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عزم الجزائی ما عزم البلائی، یعنی فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بدلے میں اضافہ یہ آزمائش میں اضافے کے ساتھ ہے، یعنی اللہ رب العالمین اتنا ہی زیادہ بدلہ عطا فرمائے گا جتنا زیادہ بندے کے اوپر ابتلا اور آزمائشیں آئیں گی، جتنی مصیبتیں آئیں گی، آزمائش میں جتنا بندہ جو ہے جتنا اس کے اوپر آزمائشیں آئیں گی، عظیم آزمائشیں آئیں گی، بڑی آزمائشیں آئیں گی، بڑی مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں گی، تو اسی حساب سے اللہ رب العالمین اسے اجر و ثواب بھی بہت زیادہ عطا فرمائیں گے۔ تو جو مومن ایمان میں جتنا قوی ہوگا، ایمان میں جتنا پختہ اور مضبوط ہوگا، اور اس کے اوپر اتنی ہی آزمائشیں بھی آئیں گی، اور اسی قدر جو ہے وہ آزمایا جائے گا، اسی قدر اللہ رب العالمین اسے فقیری میں، غربت میں، تنگی میں، ابتلا اور آزمائش میں اللہ رب العالمین جو ہے اسے امتحانات میں اللہ رب العالمین اسے مبتلا کرے گا، تاکہ اپنے بندے کے اندر صبر دیکھ سکے، اور جو اس میں کامیاب ہوگا وہی جو ہے اجر و ثواب کا مستحق ہوگا، اللہ رب العالمین اس کے درجات کو بلند فرمائیں گے۔ مسند احمد کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصالحین یشدد علیہم، یعنی جو نیکوکار ہوتے ہیں، جو صالح لوگ ہوتے ہیں، جو ایمان میں مضبوط اور پختہ ہوتے ہیں، تو آزمائش کے معاملے میں بھی ان کے اوپر سختی کی جاتی ہے۔ آدمی جتنا نیک ہوتا ہے، دیندار ہوگا، اللہ والا ہوگا، تو آزمائشیں بھی اس کے اوپر بہت زیادہ آتی ہیں۔ فرمایا وَإِنَّهُ لَا يُصِيبُ مُؤْمِنًا نُقْبَةٌ مِّن شَوْكَةٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَّا حُطَّتْ بِهَا عَنْهُ خَطِيَّةٌ وَرُفِعَ بِهَا دَرَجَةٌ، فرمایا کہ نیکوکاروں کے اوپر سختی بھی زیادہ ہوتی ہے، اور کانٹا چبھنے جیسی تکلیف بھی اگر اس کو پہنچتی ہے، کانٹا کسی کو چبھتا ہے، اس جیسی اگر کسی کو تکلیف بھی پہنچتی ہے، تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کے گناہ اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے، وَرُفِعَ بِهَا دَرَجَةٌ، اللہ رب العالمین اس کے درجات کو بھی بلند فرماتا ہے۔ اس لیے ہماری زندگی میں جو بھی پرابلمس آتے ہیں، کٹھنائیاں آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، اس کا راضی برضا اس کے اوپر جو ہے ہمیں خوش ہو کر کے اور راضی برضا ہو کر کے جو ہے آزمائشوں کا ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے۔ بے صبرے پن کا مظاہرہ کریں گے، ہاتھ کچھ نہ آئے گا سوائے اللہ رب العالمین کی ناراضگی کے، اور گناہ بھی اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرمائے گا، انسان جو ہے گنہگار بھی ہو جائے گا۔ اس لیے صبر کریں۔ دیکھیے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، سید البشر ہیں، رحمت للعالمین ہیں، لیکن اس کے باوجود دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے زیادہ آزمائشیں آئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ما اوذی احد ما اوذیت فی اللہ، اللہ رب العالمین کے راستے میں۔ آج ہم اور آپ کو جو پریشانیاں آتی ہیں وہ دنیاوی پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن ہمارے اوپر دینی پریشانی نہیں آ رہی ہے، اللہ کے راستے میں ہم پریشانیاں نہیں اٹھا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو پریشانیاں آئیں وہ دنیاوی پریشانیاں ان کی ذات کے تعلق سے نہیں تھیں، بلکہ جو بھی پریشانیاں آئیں وہ دین کے راستے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیں۔ اللہ کے راستے میں آپ نے دکھ اور پریشانیاں جھیلیں، آزمائشوں کا شکار ہوئے، فرمایا ما اوذی احد ما اوذیت فی اللہ، جتنا اللہ کے راستے میں مجھے ستایا گیا، مجھے تکلیف دی گئی، جتنا میں مشکلات سے دوچار ہوا، پریشانیوں اور دکھوں سے دوچار ہوا، اتنا کوئی نہیں ہوا۔ آپ سے پہلے بھی جتنے بھی انبیاء گزرے ان کو بھی اتنی آزمائشیں نہیں آئیں، اتنی پریشانیاں نہیں آئیں جتنا ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیں۔ یہ سوچ کر کے ہمیں بھی تسلی کرنی چاہیے کہ ہمارے نبی کو جب اتنی مشکلات آئیں، پریشانی آئیں، وہ بھی اللہ کے راستے میں، تو دنیا کے اندر جو ہمیں پریشانیاں آتی ہیں ہمیں جو ہے اسے خوشی خوشی برداشت کر لینا چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے اجر و ثواب کی امید رکھنی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کی توفیق بخشے، آمین۔